آج سے 10-15 دن پہلے میں گجرانوالہ میں گیا، وہاں پہ ایک بٹی بگو نام کا ایک گاؤں تھا۔ ناشتہ کیا تو لوگوں نے بتایا کہ اس کے قبرستان میں ایک شہید کا لاشا دفن ہے۔ میں نے کہا مجھے وہاں لے چلو۔ جب میں وہاں گیا راستے میں دوست بتاتے رہے کہ اس قبر کے اندر قاسم چودھری شہید، کیا نام؟ سارے مل کر اس کا دھڑ تو دفن ہے، سر کا پتہ نہیں۔ دھڑ تو دفن ہے، سر کا پتہ۔ میں نے کہا ماجرا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے 27 اگست 1997 کو، یہ وہی 1997 ہے جس 1997 میں میرے والد ہمیں 18 جنوری کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن خالی ہاتھ چھوڑ کر نہیں گئے، جنت کا راستہ دکھا کر گئے۔ 27 اگست کو وہ اپنے گھر سے نکلا، لاہور کا سپہ سالار تھا، پرانے لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت سپہ سالار ہوا کرتے تھے، سالار ہوا کرتے تھے۔ کالج میں پرنسپل تھا، گجرانوالہ سے لاہور پڑھانے گیا، راستے میں اغوا کر لیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ ٹیکنالوجی نہیں تھی، موبائل فون نہیں تھے، گھر والے سمجھے کہ کالج میں، کالج والے سمجھے کہ گھر۔ 15-20 دن کے بعد پتا چلا، اب ڈھونڈ رہے ہیں یہ قاسم چودھری اپنے گھر کا اکیلا وارث ہے، اس کا والد بھی موجود نہیں ہے۔ اس کی ماں ڈھونڈتی ڈھونڈتی لاہور پہنچی تو انہوں نے کہا کہ تھانہ سبزادار میں 1997 کے اگست کے آخر میں یا اکتوبر کے شروع میں ایک لاوارث لاش ملی تھی۔ ماں وہاں چلی گئی، اس نے کہا کہ اس کے کپڑے ہوں گے، کوئی جوتے ہوں گے، کوئی کاغذ ہوگا، کوئی قلم ہوگا، کوئی ٹوپی ہوگی، کوئی پگڑی ہوگی، مجھے لا کر دکھاؤ۔ انہوں نے خون آلود کپڑے لا کر دکھائے۔ ماں کی آنکھوں سے پہلا آنسو ان خون آلود کپڑوں پر گرا اور ماں نے اس بہتے آنسو میں کہا قاسم تو کل بھی کامیاب تھا تو آج بھی کامیاب تھا۔ یہ بات یہاں تک ہوتی تو ہرگز نہ سناتا۔ اماں جی کہنے لگی میں تو اپنے پتر نو کٹ کے گجرانوالہ لے کے جاؤں، میں نے قبر کشائی کروانی ہے، میں نے اس کے لاشے کو ساتھ گجرانوالہ لے کر جانا ہے۔ لوگوں نے سمجھایا کہ توہین ہوگی، لاش کی بے حرمتی ہوگی، آپ مان جائیں ادھر دفن ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اس کا سر تو ملا نہیں، تو ماں کہنے لگی حق نواز قیامت کے دن جنگ سے اٹھیں گے، اسار جنگ سے اٹھیں گے، اظہار جنگ سے اٹھیں گے، مختار جنگ سے اٹھیں گے، زیاد جنگ سے اٹھیں گے، شیخ غازی حق نواز جنگ سے اٹھیں گے، علی شیر حیدری سندھ سے اٹھیں گے، اپنے وجود کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ بٹی بگو سے قاسم چودھری شہید کا دھڑ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ پوچھیں گے تیرا سر کہاں ہے؟ تو حق قاسم چودھری شہید کا دھڑ کہے گا اے رب کائنات، عائشہ صدیقہ کے لیے سر کٹوا کے آیا ہوں، میں قربان اس ماں کی عظمتوں پر۔ اس نے کہا میں چھوڑ دیتی ہوں، میں لاشے کو نہیں نکالتی۔ جب جانے لگی کسی نے کان میں آ کے کہا، یہ سارا واقعہ اس کا ایک رشتہ دار بتا رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کسی نے کان میں آ کر کہا اماں جی اس وجہ تو آخ دے نہیں کہ قبر کشائی نہ ہوئے کہ اندروں لبے گا کی ہڈیاں ہون گیاں، مٹی ہوئے گی۔ اس کی ماں نے کہا اب تو قبر کھدواؤں گی۔ میں نے کہا نہیں سمجھے تو یوں بتاتا ہوں، اس کی اماں نے جو کہا ہے میں شاعر کی زبان میں کہنا چاہتا ہوں۔ اماں نے کہا ہوگا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے صحابہ کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اماں نے کہا اب تو میں کھدواؤں گی۔ عدالت سے احکامات لے کر آئی، 27 اکتوبر 1997 کو اجازت مل گئی، علاقہ اکٹھا ہو گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، جج آ گیا، وکیل آ گئے، پولیس آ گئی، ایس پی ڈی ایس پی ایس ایچ اوز آ گئے، لیکن جو آئے ہر کسی کے ناک پر کپڑا تھا، منہ پر کپڑا تھا کہ قبر کھودیں گے بدبو آئے گی، تعفن پھیلے گا۔ پولیس والوں نے جب مٹی سے کپڑا قبر سے مٹی ہٹائی، نیچے سے پہلی سیمٹ کی سلیب ہٹائی، جنت کی خوشبو ہوئی۔ سبحان اللہ، ایسے نہیں بلند آواز سے سبحان اللہ۔ اب خوشبو سونگ کر سب کے ہاتھوں سے کپڑے نیچے گرے۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت وہ پولیس والے رونے لگے اور اس کی ماں کو کہنے لگے آج تک اسی بڑیاں قبراں کھودیاں، بڑے بندے دفنائے، دوجے دن بھی اندروں کچھ نہیں لبدا۔ آج مہینے کے بعد بھی دیکھ کر یہ پتا چل رہا ہے قاسم خود بھی سچا ہے، جس کے ساتھ لگا ہے وہ بھی سچے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شہدائے نبو سے صحابہ، شہدائے نبو سے صحابہ، شہدائے نبو سے صحابہ، تمہاری شہادتوں کو سلام ہے۔ وقت مختصر ہے، اس کی لاش اٹھانے کے لیے پولیس والے قبر میں گئے، عدالتی حکم تھا۔ اس کی لاش کو اٹھا کر جب چارپائی پہ رکھا یا سٹریچر پہ رکھا تو جہاں سے اس کی گردن کٹی تھی وہاں سے تازہ خون شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا آج کسی کے گولی لگے
2 घंटे में उसका खून खत्म हो जाता है, वो मर जाता है। लेकिन अल्लाह पाक दिखाना चाहते हैं, अल्लाह पाक दिखाना चाहते हैं कि लवारिस लाश है, पता नहीं कितनी देर तड़पती रही होगी, लेकिन महीने के बाद भी अल्लाह पाक उस खून को दिखाकर ये बताना चाहते हैं कासिम चौधरी के दिल में सहाबा जिंदा थे। उसके लाशे को ले जाकर जब दफन किया जाने लगा, पुलिस वाले जनाजे में शामिल हुए और उन्होंने कहा अम्मा तू भी सच्ची है, तेरा मिशन भी सच्चा है, तेरे पुत्र का मिशन भी सच्चा है। मैंने कहा जब ऐसे नौजवान हों, इस मिशन को मिटाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है? अहमद अली यहाँ के शहीद ने अपनी जान का नजराना पेश करके हमें दिखा दिया, बता दिया, समझा दिया, सिखा दिया, बढ़ा दिया कि आयशा सिद्दीका की इज्जत हो, जिस्म की परवाह नहीं की जा सकती, जज्बात की परवाह नहीं की जा सकती, सब कुछ लुटाया जा सकता है, लेकिन जो मिशन हुआ करते, जो नजरिया हुआ करते, जो खुशबू वाला मिशन हुआ करते, ना उसे छोड़ा जा सकते, ना उन मिशन वालों को छोड़ा जा सकते। रब्बे काबा की कसम है, आज के ये हजारों नौजवान ये ऐद करेंगे, हम सहाबा के लिए कट जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तैयार हैं? सारे तैयार हैं? तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ बस अपने घर का